علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے پچھلے درس میں عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم اور ان کی مثالیں مفصل انداز میں سماعت کی۔ صاحب اصول الشاشی نے عام کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسرا وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کا بیان گزر چکا۔ آج بیان ہے اس عام کا جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ کتاب میں دیکھیں، وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ أَيْ بَعْضُ أَفْرَادِهِ فَحُكْمُهُ حکم العام المخصوص عنہ البعض انہ یجب العمل به فی الباقی الذی لم یخص مع الاحتمال احتمال التخصیص فی باقی الافراد۔ رہا وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، تو اس عام کا حکم جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو یہ ہے کہ اس پر باقی افراد میں عمل کیا جائے، اس پر باقی افراد میں عمل کرنا واجب ہوگا، ان باقی افراد میں جسے خاص نہ کیا گیا ہو، مع الاحتمال احتمال کے ساتھ، یعنی باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ عام خص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ باقی افراد میں عمل کرنا ضروری ہوگا، مگر اس احتمال کے ساتھ کہ جو باقی افراد بچے ہیں ان میں بھی دلیل کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے۔ اما العام الذی خص عنہ البعض، اس کے حاشیہ نمبر 4۔ سب سے پہلے تخصیص کی تعریف ملاحظہ کریں کہ تخصیص لغتاً اور اصطلاحاً کسے کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں التخصیص لغتاً تمییز بعض عن الجملۃ بحکم۔ تخصیص لغت کے اعتبار سے کسی حکم کے سبب جملہ افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لینا، جملہ افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لینا یہ تخصیص کہلاتا ہے۔ وہ اصطلاحاً اور اصطلاحی طور پر تخصیص کہا جاتا ہے قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل مستقل مقارن لہ۔ تخصیص اصطلاحی طور پر عام کو بعض افراد پر، عام کو بعض افراد پر دلیل مستقل موصول کے ذریعے منحصر کرنا، عام کو اس کے بعض افراد پر دلیل مستقل موصول کے ذریعے منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے۔ یعنی کلام مستقل موصول کے ذریعے بعض افراد کو خارج کرنا اور بعض کو اس کے تحت باقی رکھنا یہ تخصیص کہلاتا ہے۔ اب عام کی تعریف میں کچھ الفاظ آئے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِنَا مستقل، اور ہمارے قول مستقل سے
بچنا ہے عن صفتی صفت سے، والاستثنائی اور استثناء سے، والغایتی اور غایت سے۔ یعنی یہ جو کہا کہ دلیل مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعض افراد پر عام کے انحصار کا نام تخصیص ہے، تو دلیل مستقل کہہ کر صفت، استثناء اور غایت سے احتراز کرنا ہے، اس لیے کہ کلام مستقل اس کلام کو کہتے ہیں جو مفید حکم ہو اور مفید حکم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، صفت موصوف کا محتاج، استثناء مستثنی منہ کا محتاج، غایت مغیّہ کا محتاج، لہذا دلیل مستقل میں جو لفظ مستقل ہے اس سے صفت، استثناء اور غایت سے احتراز کرنا مقصود ہے۔ وبقولنا مقارنین، اور ہمارے قول مقارنین سے یعنی کلام موصول اس کی قید سے بچنا ہے، عن النسخ، نسخ سے، کیونکہ کلام موصول سے مراد یہ ہے کہ عام اور مخصوص، لفظ عام اور جس کی تخصیص کر لی گئی وہ مخصوص، دونوں کا تلفظ ایک ساتھ ہو۔ چنانچہ اگر عام کا تلفظ ایک مرتبہ میں کیا گیا اور مخصوص کا تلفظ دوسری مرتبہ میں کیا تو یہ اصطلاح تخصیص نہیں کہلائے گا بلکہ وہ نسخ کہلائے گا۔ تو مقارن کہہ کر نسخ سے بچنا ہے کہ کلام مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعض افراد پر عام کو انحصار کرنے کا نام تخصیص ہے۔ ایک لفظ آیا اس کے حکم میں کہ عام خص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ اس پر باقی افراد میں تخصیص کرنے کے بعد، دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد جو باقی افراد بچے ان باقی افراد میں عمل کرنا واجب ہوگا، مگر احتمال کے ساتھ۔ کس احتمال کے ساتھ؟ اس کو بیان کر رہے ہیں، اے مع احتمال التخصیصی فی باقی الافرادی، یعنی باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ، یعنی جو دلیل قطعی کے ذریعے خاص کرنے کے بعد جو باقی افراد بچے ان میں بھی یہ احتمال ہوگا کہ اگر پھر کوئی مخصص پا لی جائے، کسی دلیل کے ذریعے اگر ان باقی افراد میں پھر بعض کو خاص کر لیا جائے تو یہ وہ تخصیص ہو سکتی ہے اس احتمال کے ساتھ، باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ سواء کان المخصص معلوما او مجھولا، برابر ہے کہ مخصص معلوم ہو یا مجھول ہو۔ ثم اعلم انہم اختلفوا، پھر جان لے کہ علماء اصولیین نے اختلاف کیا، فی ان العام الذی خص عنہ البعض، اس بارے میں کہ وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، حل یبقى حجتا بعد التخصیص ام لا، کیا وہ تخصیص کے بعد حجت رہے گا یا نہیں رہے گا، یعنی جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے تو تخصیص کے بعد وہ حجت رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، تو اس میں علماء اصولیین کے ہاں اختلاف ہے۔ فمذہب الشیخ ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ و ابی عبداللہ الجرجانی رحمہ اللہ وغیرہما انہ لا یبقى حجتا بعد التخصیص بل یجب التوقف فیہ سواء کان المخصوص معلوما۔ تو شیخ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عبداللہ جرجانی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا مذہب یہ ہے انہ لا یبقى حجتا بعد التخصیص، کہ تخصیص کے بعد حجت ہو کر حجت نہیں رہے گا، یعنی عام سے جب بعض افراد کو خاص کر لیا گیا تو تخصیص کے بعد اب وہ عام خص عنہ البعض حجت نہیں رہے گا، وہ عام خص عنہ البعض حجت نہیں رہتا ہے، نہ حجت قطعیہ رہتا ہے اور نہ حجت
ظنیہ رہتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تخصیص کے بعد عام پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی کو فرما رہے لا یبقى حجتم بعد تخصیص، تخصیص کے بعد حجت نہیں رہے گا، یعنی عام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ بل یجب التوقف فی، بلکہ اس میں توقف کرنا واجب ہوگا۔ سواء کان المخصوص معلوما، برابر ہو کہ مخصوص برابر ہے چاہے مخصوص معلوم ہو، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، تم مشرکین کو قتل کرو اہل ذمہ کو قتل نہ کرو، تو اہل ذمہ کو خاص کر لیا اور یہ مخصوص معلوم کی مثال ہے۔ او مجھولا، یا مخصوص مجھول ہو، کما لو قیلا، جیسا کہ کہا گیا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، کہ تم مشرکین کو قتل کرو لیکن ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو، اور بعض میں کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ مجہول ہے، معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ لہذا شیخ ابو الحسن کرخی، ابو عبداللہ جرجانی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ عام تخصیص کے بعد عام حجت نہیں رہے گا بلکہ اس میں توقف کرنا واجب ہوگا، چاہے مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو۔ وقال عامتهم، اور عامت العلماء کا مذہب یہ ہے، عامت العلماء نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان کان المخصص مجہولا یسقط حکم العموم حتی لا یبقى حجتا فیما بقی ویتوقف الی البیان، وان کان معلوما یبقى العام فیما وراءه علی ما کان اعتبارا باستثناء المجہول والمعلوم۔ عامت العلماء نے فرمایا اگر مخصص مجہول ہو، اگر مخصص مجہول ہو تو عموم کا حکم ساقط ہوگا، یسقط حکم العموم، عموم کا حکم ساقط ہوگا، حتی لا یبقى حجتا فیما بقیہ، یہاں تک کہ باقی افراد میں بھی حجت باقی نہیں رہے گا، ویتوقف الی البیان، اور متکلم کے بیان کرنے تک موقوف رہے گا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کی تخصیص کی گئی تو اگر مخصوص مجہول ہو، مخصص مجہول ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ کتنے افراد بچے، اگر مجہول ہو تو عامت العلماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں عام کا جو حکم ہے وہ ساقط ہوگا اور وہ حجت ہو کر باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ متکلم کے بیان کرنے تک موقوف رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا، اور اگر معلوم ہو مخصص، يَبْقَى العام فیما وراءہ، تو عام ان ما باقیہ افراد میں حجت ہو کر باقی رہے گا۔ اگر مخصص معلوم ہو تو عامت العلماء کہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں عام باقی افراد میں حجت ہو کر باقی رہے گا، علی ما کان اعتبارا باستثناء المجہول والمعلوم، قیاس کرتے ہوئے استثناء مجہول اور استثناء معلوم پر۔ تو گویا کہ شیخ ابو الحسن کرخی، ابو عبداللہ جرجانی، ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام حجت ہو کر باقی نہیں رہے گا بلکہ اس میں توقف کرنا واجب ہوگا، چاہے مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو۔ عامت العلماء کا کہنا ہے کہ اگر مخصوص مجہول ہو تو عموم کا حکم ساقط ہوگا یہاں تک کہ وہ حجت ہو کر باقی نہیں رہے گا اور متکلم کے بیان کرنے تک موقوف رہے گا۔ ہاں اگر مخصص معلوم ہو تو عام باقی افراد میں حجت ہو کر باقی رہے گا۔ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي، تو عام مخصوص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ باقی افراد میں جس کو خاص نہ کیا گیا ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، مع الاحتمالی، احتمال کے ساتھ کہ باقی افراد میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، پس جب باقی افراد کی تخصیص پر
دلیل قائم ہو، باقی افراد جو دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد جو باقی افراد رہا، پھر اگر ان باقی افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، خواہ وہ دلیل ظنی ہی کیوں نہ ہو، یجوز تخصیصہ بخبر الواحد، تو اس فرد کی تخصیص، ان باقی افراد کی تخصیص خبر واحد او القیاس یا قیاس کے ذریعے جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے دلیل قطعی کے ذریعے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی دلیل پھر قائم ہو جائے باقی افراد کی تخصیص پر، تو اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جائز ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قطعی کے ذریعے جو تخصیص ہوئی، اس تخصیص کے بعد عام اب حجت نہیں رہا، بلکہ وہ حجت ظنی رہا، حجت قطعیہ نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد اگر تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخصیص کے بعد عام خصان البعض یہ حجت ظنی رہا، اور خبر واحد اور قیاس بھی حجت ظنی ہے، تو ایک حجت ظنی کو دوسری حجت ظنی کے ذریعے اس میں تخصیص کر سکتے ہیں۔ بے خبر الواحد حاشیہ نمبر، اچھا چلیں یہ ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، پس جب دلیل قائم ہو باقی افراد کی تخصیص پر، تو اس فردوں کی تخصیص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے جائز ہوگی۔ اب تخصیص کہاں تک جائز ہوگی؟ إِلَىٰ أَن يَبْقَ الثَّلَاثُ، یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہے، یعنی 3 افراد تک تخصیص جائز ہوگی۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد لا يجوز، تخصیص جائز نہیں ہوگی۔ یعنی 3 افراد جہاں تک موجود رہا، 3 افراد کے بعد اگر پھر تخصیص کرنا چاہے تو تخصیص نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا، اگر تخصیص پھر کر لیں تب تو پھر وہ نسخ ہوگا، تخصیص نہیں کہلائے گا۔ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، یعنی تخصیص کرنے کے بعد جب 3 افراد باقی رہا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ سے مراد اے تخصیص العام بخبر الواحد والقیاس بعد تخصیصہ بدلیل قطعی، یعنی دلیل قطعی کے ذریعے عام کو خاص کرنے کے بعد خبر واحد اور قیاس کے ذریعے عام کی تخصیص کرنا یہ جائز ہے۔ ابھی پڑھانا اوپر، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، یہ کب جائز ہے؟ یہ دلیل قطعی کے ذریعے عام کی تخصیص کے بعد خبر واحد اور قیاس کے ذریعے عام کی تخصیص جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ وہ مخصص جس نے جملہ افراد عام سے بعض افراد کو نکالا ہے، لو اخرجا بعض مجہولا، اگر بعض مجہول افراد کو نکالا، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہوگا، فجازا، تو ممکن ہوگا، ان یکون باقیا تحت حکم العام، کہ وہ باقی افراد باقی ہوں حکم عام کے تحت۔ یعنی جب مخصص دلیل مخصص جملہ افراد عام میں سے بعض کو نکالا تو ظاہر سی بات ہے یا تو بعض مجہول کو نکالے گا یا بعض معلوم کو۔ اگر بعض مجہول کو نکالے تو اب اس میں ہر فرد میں احتمال ثابت ہوگا۔ احتمال یہ ثابت ہوگا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکم عام کے تحت سب باقی رہیں، اس لیے کہ جس کو نکالا ہے وہ تو مجہول ہے، جب معلوم نہیں ہے تو حکم عام کے تحت ممکن ہے کہ سب باقی رہے،
وجازہ یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خصوص کی دلیل کے تحت یہ سارے باقی افراد داخل ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ فاستوى الطرفان، تو دونوں طرفیں برابر ہو گئی، یعنی چونکہ جس افراد کو نکالا ہے وہ بعض افراد مجہول ہے، تو مجہول ہونے کی بنیاد پر یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکم عام کے تحت وہ سب باقی رہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دلیل خصوص کے تحت وہ سب داخل ہو جائیں، تو دونوں طرفیں فی حق المعین، معین کے حق میں برابر ہو گئی۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الخصوص تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيصِهِ، پس جب دلیل شرعی اس بات پر قائم ہو جائے کہ فرد معین جملہ افراد میں سے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہو جائے ان کی جانب تخصیص راجع ہوگی، یعنی دلیل قطعی کے بعد جن کو خاص کر لیا، خاص کرنے کے بعد جو باقی افراد بچے، ان باقی افراد میں پھر اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں گے ان کی تخصیص مانی جائے گی۔ اسی کو کرے فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ، پس جب دلیل شرعی قائم ہو اس بات پر کہ فرد معین جملہ افراد میں سے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہو اس کی جانب تخصیص راجع ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر مخصص دلیل مخصص بعض معلوم افراد کو نکالا، انل جملتی جملہ افراد میں سے، وہ تو صورت تھی کہ جملہ افراد میں سے بعض مجہول افراد کو نکالا، لیکن اگر دلیل مخصص جملہ افراد میں سے بعض معلوم افراد کو نکالا، جازا، ممکن ہے ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، تو یہ ممکن ہے کہ وہ بعض جو نکالا جا رہا ہے وہ معلول ہو ایسی علت کے سبب جو اس فرد معین میں پایا جائے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ، پس جب دلیل شرعی قائم ہو جائے عَلَىٰ وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، اس علت کے پائے جانے پر، فی غیر ھذا الفرد المعین، اس فرد معین کے علاوے میں جب دلیل شرعی اس علت کے پائے جانے پر قائم ہو جائے، ترجحہ جہت و تخصیص ہی، تو اس کی تخصیص کی جہت راجع ہوگی، فیعمل بہ، پس اس پر عمل کیا جائے گا، مع وجود الاحتمال، احتمال کے پائے جانے کے ساتھ۔ یہ تو ترجمہ رہا، اب حاشیہ نمبر تھوڑا سا ملاحظہ کریں۔ ایک لفظ آیا تھا لا یجوز کا، یہ وبعد ذالک لا یجوز فیجب العمل بہ، اور اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہوگی، بس اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، یعنی جب تخصیص کرتے کرتے صرف 3 افراد باقی رہا تو 3 افراد کے بعد اب تخصیص جائز نہیں ہوگی۔ اسی لا یجوز کے تحت حاشیہ نمبر 2، تخصیصہ لأنہ لا یجوز الا بما یجوز بہ النص، اس کی تخصیص جائز نہیں ہوگی، اس لیے جائز نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس کی تخصیص جائز ہو جائے تو وہ تخصیص نہیں رہے گی بلکہ وہ نسخ ہو جائے گا۔ ٹھیک، وَأَدْنَى الْجَمْعُ الثَّلَاثَةُ، اور جمع کا ادنا درجہ وہ 3 ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ وَأَدْنَى الْجَمْعِ الثَّلَاثَةُ، جمع کا ادنا درجہ 3 ہے، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، اہل لغت کے اجماع کی وجہ سے۔ فلو بقا تحت العام واحد او اثنان لا يبقى العام حقیقتا بل یسیر نسخا، لہذا اگر عام کے تحت 1 یا 2 افراد باقی رہا، لا يبقى العام حقیقتا، تو عام حقیقت میں عام نہیں رہے گا، بل یسیر نسخا، بلکہ وہ نسخ اور ابطال ہو جائے گا۔
اس لیے عام کے تحت کم از کم 3 افراد کا باقی رہنا ضروری ہے، لہذا 3 افراد جب باقی رہے اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تخصیص جائز ہو جائے تو عام نہیں رہے گا بلکہ وہ نسخ ہو جائے گا۔ وَالنَّسْخُ الْعَامِّ مِنَ الْخَبْرِ الْوَاحِدِ او الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، اور عام کو خبر واحد یا قیاس سے منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کذا فی الفصول، ایسا ہی فصول میں ہے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولُ، اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے قد جاء تخصیص الجمع الواحد، کہ واحد کی طرف جمع کی تخصیص بھی آئی ہے، یعنی واحد پر بھی کبھی کبھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسا کہ رب کا فرمان فنادت الملائکہ، تو یہاں ملائکہ جمع ہے مگر اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے، تو جمع بول کر واحد مراد لیا گیا۔ حیث ارید بالملائکہ، چنانچہ ملائکہ سے مراد لیا گیا جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام مراد لیا گیا، تو ایک پر بھی تو جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، جمع سے ایک کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اجیبا، جواب دیا گیا بأن ارادۃ الواحد والاثنین من باب المجاز، کہ ایک اور دو کا مراد لینا جمع سے یہ باب مجاز کے قبیل سے ہے، یہ ایک اور دو کا مراد لینا یہ مجاز کے قبیل سے ہے، لا من باب التخصیص، تخصیص کے باب سے نہیں ہے، لہذا آپ کا کہنا یہ درست ہی نہیں ہے کہ جمع کی تخصیص ایک کی طرف آئی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو جمع سے مراد ملائکہ سے مراد حضرت جبریل امین لیے ہیں تو وہ باب مجاز سے ہے، یہاں بات چل رہی ہے باب تخصیص کی، اور باب تخصیص میں یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُ قَوْلُهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مصنف کا قول وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ کہ 3 کے بعد تخصیص جائز نہیں ہوگی، یہ قول کیسے درست ہوگا؟ کیا اعتراض؟ اعتراض یہ کہ اگر تخصیص معرف باللام الجنس اور وہ نکرہ جو نفی کے بعد واقع ہو اور من اور ما، ان کی تخصیص تو یہاں تک جائز ہے کہ کم سے کم ایک فرد باقی رہے، یہاں تک ان کی تخصیص جائز ہے، تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ 3 کے بعد تخصیص جائز نہیں؟ سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ صاحب اصول الشاشی نے فرمایا 3 کے بعد تخصیص جائز نہیں، جبکہ تخصیص معرف بلام الجنس کے ذریعے اور اس نکرہ کے ذریعے جو نفی کے بعد واقع ہو اور من اور ما کے ذریعے تخصیص جائز ہوتی ہے، یہاں تک کہ صرف اس میں ایک فرد باقی رہے، 3 فرد باقی رہنا اس میں ضروری نہیں ہے، تو ان کا یہ قول کیسے درست ہوگا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے کہ مصنف کا قول وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ کہ 3 کے بعد تخصیص جائز نہیں ہوگی، یہ قول کیسے درست ہوگا؟ جبکہ قد جوزت تخصیصہ، کہ تخصیص کو جائز قرار دیا ہے معرف بلام الجنس کے ذریعے اور اس نکرہ کے ذریعے جو نفی کے بعد واقع ہو اور من اور ما، ان کی تخصیص جائز ہے الا ان یبقى الواحد، یہاں تک کہ صرف ایک فرد اس میں باقی رہے، تو یہ قول کیسے درست ہوگا؟ اجیبا، جواب دیا گیا بأن کلام الشیخ محمول علی العام الذی ہوا جمع صیغۃ و معنی، جواب اس طور پر دیا گیا کہ شیخ کا کلام یہ محمول ہے اس عام پر جو صیغتاً اور معنن دونوں اعتبار سے جمع ہو، او معنن فقط یا فقط معنی کے اعتبار سے جمع ہو، صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہو جیسا کہ مسلمون اور مشرکون، یا فقط معنی کے اعتبار سے جمع ہو جیسا کہ قوم اور رہط، تو شیخ کا کلام اس عام پر محمول ہے جو صیغہ اور معنی یا فقط معنی کے اعتبار سے جمع ہو، نہ کہ معرف بلام الجنس اور وہ نکرہ جو تحت نفی واقع ہو اور من اور ما اس کی بات نہیں چل رہی ہے، لہذا اعتراض یہاں کرنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، لأن المخصصہ، اس کے تحت حاشیہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں بیان ہو، اس کا بیان ان المخصوصہ من العام، کہ عام سے
جن افراد کو خاص کیا گیا، اذا کانا بعض مجہولا، جب وہ بعض مجہول ہو، عام سے جن افراد کو خاص کیا گیا اگر وہ بعض افراد مجہول ہو، کا قول الامیر، جیسا کہ امیر کا کہنا، اقتلوا بنی فلان ولا تقتلوا بعضهم، بنی فلاں کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو۔ تو یہ تخصیص مجہول کی مثال ہے۔ احتمل کل فرد معین ان یکون باقیا تحت العام، تو یہ مثال، اس مثال میں احتمال ہے کہ ہر فرد معین عام کے تحت باقی ہو، کیونکہ مجہول ہے، تخصیص تو ہے نہیں، تخصیص سے معلوم ہے نہیں، تخصیص سے مجہول ہے۔ اس بنیاد پر یہ احتمال ہے کہ ہر فرد معین عام کے تحت اب بھی باقی ہو، وَأَن يَكُونَ دَاخِلًا تحت دلیل خصوص، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دلیل خصوص کے تحت وہ داخل ہو۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِن جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تحت دلیل خصوص ترجح جانب تخصیصه، پس جب دلیل قائم ہو جائے اس بات پر کہ جملہ افراد میں سے جو بھی خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہوگا، ترجح جانب تخصیصه، تو اس کی جانب تخصیص راجح ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے بعض افراد خاص ہو جائے گا اگر دلیل قائم ہو جائے۔ یہ بات تھی جب کہ بعض مجہول ہو، پہلے بھی آپ نے کتاب کی روشنی میں سماعت کی، یہ اسی کے کلام کا خلاصہ ہے۔ وَإِذَا كَانَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور جب مخصص بعض معلوم ہو، فالظاہر انہ معلول بعلت، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ بعض معلول ہوگا علت کے سبب، علت سے معلول ہوگا۔ لأن الاصل فی النصوص التعلیل، اس لیے کہ نصوص میں اصل وہ تعلیل ہے۔ وتلک العلت احتملت، اور وہ علت احتمال رکھتی ہے، ان یوجد فی بعض الافراد الباقیہ، کہ باقی افراد میں بھی پایا جائے۔ فثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو احتمال ہر فرد معین میں ثابت ہو گیا۔ جب ثابت ہو گیا، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، پس جب اس علت کے پائے جانے پر دلیل قائم ہو جائے، فی هذا الفرد، اس فرد باقی میں، ترجح جانب تخصیص ہی، تو اس کی جانب تخصیص راجح ہو جائے گی۔ فثبت، تو یہ بات ثابت ہو گئی، ان العام دخل فیہ الاحتمال علی التقدیرین، کہ عام میں احتمال دونوں صورتوں میں داخل ہے۔ فجاز تخصیصہ بالآحاد والقیاس، لہذا ان باقی افراد کی تخصیص خبر آحاد اور قیاس کے ذریعے جائز ہوگی۔ بعضم مجہولاً، یہ لفظ آیا تھا ولو اخرج بعضم مجہولاً، اس کے حاشیہ نمبر 1، کا قولہ تعالی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا۔ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، تو بے شک اللہ رب العزت کا فرمان وَحَرَّمَ الرِّبَا مخصوص مجہول قبل البیان بالاشیاء الستہ، 6 چیزوں کے بیان سے پہلے یہ مثال مخصوص مجہول کی مثال ہے۔ کیوں؟ لأن الربا فی اللغت الفضل، اس لیے کہ ربا لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، ونفس الفضل غیر مراد بالاجماع، اور بالاجماع ربا سے نفس فضل اور نفس زیادتی مراد نہیں ہے۔ لأن البیع ما شرع الا للاسترباح، اس لیے کہ بیع یہ نفع ہی کے لیے مشروع ہے۔ فالمراد من الربا هو الشرعی، تو ربا سے مراد وہ شرعی ربا ہوگی۔ وکانا مجہولاً، اور وہ مجہول تھا اشیاء ستہ کے بیان سے پہلے۔ ایک لفظ آیا فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِي، پس جب دلیل شرعی قائم ہو جائے، یعنی دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کے بعد جو باقی افراد بچے، پھر ان باقی افراد میں دلیل شرعی قائم ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، اگرچہ وہ دلیل شرعی ظنی ہو، کا حدیث الحنطہ، جیسا کہ حدیث حنطہ ہے صورت ربا میں، بیان اس کا بیان یہ ان الربا لما کان مجہولا، کہ جب ربا مجہول تھا، یعنی جب تک شارع علیہ السلام نے بیان نہ فرمایا اس وقت وہ ربا جب تک مجہول تھا،
فسر الشارع فی اشیاء ستہ، تو شارع نے 6 چیزوں میں تفسیر کر دی اپنے اس قول سے، الحنطۃ بالحنطۃ وغیرہ الی آخری قول تک۔ فقبل بیان الشارعی یثبت الاحتمال، تو شارع علیہ السلام کے بیان سے پہلے یہ مجہول تھا، اور جب مجہول تھا یثبت الاحتمال، تو احتمال ثابت ہوتا ہے فی کل فرد من افراد البیع، افراد بیع میں سے ہر فرد میں یہ احتمال ثابت ہوتا ہے، لاحتمال ان یکون داخلا تحت العام، یہ احتمال کہ وہ عام کے تحت داخل ہو، وان یکون داخلا تحت دلیل خصوص، یا یہ احتمال کہ وہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو۔ فاستوى الطرفان فی حق المعین، تو حق معین میں دونوں طرفیں برابر ہو گئی۔ ولکن لا یعلم، لیکن یہ معلوم نہیں ہے، لیکن حال ما سوى الاشیاء الستہ، 6 چیزوں کے علاوہ کی حالت معلوم نہیں ہے۔ ولہذا قال عمر رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خرج النبی علیہ وسلم عنا، سرکار اسلام ہم سے گزر چکے، ولم یبین لنا ابواب الربا، لیکن ہمارے لیے ابواب الربا، ربا کا ابواب واضح نہ ہوا، ظاہر نہ ہوا، اے بیان الشافیہ، بیان شافی نہ ہوا۔ فاحتاج العلماء الی التعلیل والاستنباط، تو علماء تعلیل اور استنباط کی طرف محتاج ہوئے۔ فعلل ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالقدر والجنس، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ قدر و جنس کی تعلیل نکالی، والشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے توم و ثمانیت کے ذریعے تعلیل نکالی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اقتیات و ادخار کے ذریعے نکالی۔ فعمل کل بمقتضی تعلیلہ فی تحریم اشیاء و تحلیل اشیاء، اور ہر ایک نے اپنی تعلیل کے مقتضی کے مطابق اشیاء کے حرام کرنے اور اشیاء کے حلال کرنے میں عمل کیا۔ انشاءاللہ اس کا بیان باب القیاس میں آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کے بعد جو باقی افراد باقی رہے تو اس کی تخصیص پھر ہو سکتی ہے، چاہے وہ خبر واحد کے ذریعے ہو، چاہے قیاس کے ذریعے ہو، ٹھیک ہے۔ اب تخصیص کی 2 صورتیں ہیں، یا تو تخصیص بعض مجہول کی ہوگی یا بعض معلوم کی ہوگی۔ اگر بعض مجہول کی ہوگی تو احتمال ہر فرد معین میں یہ بات ثابت ہوگی کہ ممکن ہے کہ ہر فرد حکم عام کے تحت باقی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر فرد دلیل خصوص کے تحت باقی ہو۔ پھر جب دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ یہ فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہے، تو یہ بات پھر راجح ہو جائے گی تخصیص جانب کی طرف، تخصیص جانب تخصیص کی طرف، یعنی اس کو خاص کر لیا جائے گا۔ اور اگر مخصص معلوم ہو تو ایسی صورت میں وہ معلول ہوگا ایسی علت کے سبب جو اس فرد معین میں پایا جاتا ہے۔ پھر جب اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے ان فرد معین میں کے علاوے میں جو باقی رہا، تو وہاں بھی اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو وہاں بھی تخصیص ہو جائے گی۔